السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کے کلاسز میں ہم لوگ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ درخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے۔ مرزا فرحت کے دادا مرزا احد اللہ بیگ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلا گیا۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے تھے۔ یہی درست ہے۔ جائے پیدائش مجلہ چوڑی والان دہلی ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ فرحت صرف 10 روز کے تھے کہ ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لا ولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ حضرت نجام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی۔ مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفنس کالج سے BA کیا۔ انہوں نے اسی کالج میں MA میں بھی داخلہ لیا، لیکن معاشی حالات کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی رہی۔ کرکٹ، ٹینس، بلیڈر، چوسر، شطرنج وغیرہ بھی سب کچھ کھیلتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے۔ وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے۔ 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے۔ مترجم مطلب ترجمہ کرنے والے۔ 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا۔ یہ ایک گورنمنٹ ایگزام ہے جس کے بعد انہیں سرکاری نوکری ہو جاتا ہے، اور اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے۔ 1942 میں اسی عہدے سے سرگزر ہو گئے۔ یہاں پر 1942 میں جو شبگدوش ہو گئے، یہاں پر شبگدوش کا مطلب اصل ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ مطلب یہ حمیدہ سلطانہ جو ہے ان کے چچا کی دوسری بیٹی ہے۔ یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ تو ان کی پہلی بیوی کون تھے؟ پہلی بیوی ان کے چچا کی لڑکی تھی جس کا نام نسیمہ سلطانہ تھا۔ دوسری بیوی کا نام جو ان کی بہن تھی، پہلی بیوی کی ہی بہن تھی، ان کا نام حمیدہ سلطانہ ہوا۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 میں عارضہ قلب ہوا اور ٹکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے مطلب ان کو دفن کر دیا گیا۔ سپرد خاک مطلب لفظ سپرد خاک جو ہے یہاں پر دفنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مطلب وہاں پر ان کی قبر ہے، مزار ہے۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات قلم بند کیے۔ یہاں پر قلم بند کرنے کا مطلب لکھیں، مطلب یہاں پہ قلم بند کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قلم بند کر دینا، بلکہ یہاں پر قلم بند کرنے کا مطلب کہ انہوں نے لکھا، تحریر کیا، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت یہاں پر وہ پاپولر کب ہوئے، وہ مشہور ہوئے، وہی یہاں پر شہرت مطلب مشہور ہونا۔ شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے۔ منحصر مطلب ڈیپینڈ ہے۔
یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا. طبع مطلب وہاں سے چھپا. کہہ رہا ہے کہ یہ خاکہ، یہ جو نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی جو ہے، یہ پہلی مرتبہ کہاں سے شائع ہوا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالہ اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا. مطلب یہ جگہ کا نام ہے انجمن ترقی اردو ہند، مطلب یہ ہندوستان میں، پاکستان میں بھی اس نام کا ایک یہ چھاپنے والا ہے. اس لیے یہاں پہ کیا لکھا؟ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا. طبع یہاں پر طبع کا مطلب پبلش ہوا، اس کو شائع کیا گیا، لوگوں کو ہاتھ لوگوں نے اسے لیا. یہ خاکہ نہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خاکہ صرف انہی کا ایک مشہور خاکہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ صرف یہ انہی کا خاکہ مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ اردو کی بہترین خاکوں میں سے ایک ہے. دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، انہی کی ایک مشاعرہ ہے، مطلب ان کی تحریر ہے، اس کا نام ہے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ. پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تحریریں. یہ تحریریں ہیں، تو یہ تحریریں زیادہ مشہور نہیں ہوئی. سب سے زیادہ مشہور ہوئی ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. ان کے مضامین میں مضامین فرحت، ایک مضمون ہوتا ہے، اور جب 4-5 مضمون ایک ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اس کو مضامین بولتے ہیں. مضمون کی جمع مضامین. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئی ہے. مطلب ایک ایسا مضامین ہے جس میں 7 ان کے مضمون ہیں، ان کو ایک ساتھ جمع کر کے شائع کیا گیا، پبلش کیا گیا. لوگوں نے انہیں ہاتھ لے کر خرید کر پڑھا. ان کے دیگر کتابوں میں انشا، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان اور میری شاعری، یہ سب جتنی بھی کتابیں ہیں یہ ان کے علاوہ ہے. ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے علاوہ یہ سب کتابیں بھی ہیں جو آپ کو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے 1 نمبر کے سوالوں میں کہ مضامین فرحت میں کتنے جلد ہیں، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ 7 ہے. پھر پوچھے گا کہ انشا کس کا ہے، انشا دیوان یقین کس نے لکھا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ نے لکھا. پوچھے گا میری داستان کس کی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ کی ہے. میری شاعری کس کی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس چیپٹر میں جتنے بھی انڈر لائن کیا گیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ انہیں ضرور بار بار پڑھیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو سکے. آپ سے پوچھ سکتا ہے اس میں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، پھوپھی کا نام کیا ہے. اور پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے جو بسم اللہ خوانی کروایا وہ کن سے کروایا. پوچھ سکتا ہے قرآن پاک کس سے پڑھا. آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ انٹرنس ایگزام کہاں پاس کیے، ہندو کالج میں کب انہوں نے داخلہ لیا. پھر پوچھ سکتا ہے انٹرمیڈیٹ کی سند انہوں نے کب حاصل کیا، تاریخ بتائیے. پھر پوچھے گا بی اے کہاں سے کیے، ایم اے کہاں سے کیے انہوں نے. پوچھ سکتا ہے کہ کون ایسا کورس تھا جس میں انہوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کر آگے کام کرنے کے لیے نکل گئے. یہ سب بھی پوچھ سکتا ہے. اور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہ تلاش معاش کے سلسلے میں کس شہر کا سفر کیا، تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کو اگر یاد رہے تو. پھر بولا جائے گا کہ فرحت اللہ بیگ کو حیدرآباد میں کس اسکول میں کس سبجیکٹ کے لیے چنا گیا، تو آپ بتا سکتے ہیں. اس میں 1910 میں کون سا ایگزام پاس کی، فرحت اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی، ان کی دوسری بیوی کا نام کیا ہے، پہلی بیوی کون تھی، ان کا نام کیا ہے، سب پوچھ سکتا ہے یہ آپ سے. پھر پوچھ سکتا ہے ان کا انتقال کہاں ہوا، ان کو کس جگہ پر، ان کی مزار شریف کہاں ہے، وہ کہاں دفن کیے گئے، سب پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. یہ پوچھا جائے گا کہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کب شائع ہوئی، کہاں سے شائع ہوئی، تو آپ بتا سکتے ہیں اس کو. یہ جتنی بھی انڈر لائن کی گئی ہے سب کو آپ ایک بار ضرور پڑھیں، ایک بار نہیں بار بار پڑھیں، کیونکہ جب بار بار آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور ایگزام میں جب بھی آپ سوال دیکھیں گے تو آپ کو فوراً یاد آئے گا یہ تو میں پڑھا ہوں.
تو آپ آرام سے بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اس کو۔ آج کا کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کریں، اور اس چیپٹر کا PDF چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔